ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ سکتہ کیسے کرنا ہے اور وقفہ کیسے کرنا ہے۔ آپ نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے کئی مقامات پر سکتہ لکھا دیکھا ہوگا اور بہت سارے مقامات پر وقفہ بھی لکھا دیکھا ہوگا، تو بہت زیادہ لوگوں کی تعداد ان کو پڑھنے میں غلطی کر جاتی ہے، لہٰذا آج ہم ان دونوں کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو ناظرین، سکتہ کسے کہتے ہیں؟ سکتہ کے لغوی معنی ہے خاموش ہو جانا یا ٹھہر جانا، یعنی اگر کسی جگہ بات کرتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے سکتہ آ جائے تو سانس توڑے بغیر ایک لمحے کے لیے خاموش ہونا اور پھر آگے بڑھ جانا، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم نے ایک لمحے کے لیے رکنا ضرور ہے، لیکن سانس نہیں توڑنا اور پھر وہیں سے آگے ملا کر پڑھنا جاری رکھنا ہے۔ مثلا اس آیت میں سکتہ لکھا ہوا ہے، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ اب اس آیت میں من کو پڑھ کر خاموش ہو جانا ہے اور پھر راق کو پڑھنا ہے، لیکن اس خاموشی میں سانس نہیں چھوڑنا، جیسے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، من راق، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ اور ناظرین، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سکتہ کی دو قسمیں ہیں، ایک سکتہ واجب اور دوسرا سکتہ جائز۔ سکتہ واجب کا مطلب ہے کہ یہاں ہر حال میں سکتہ کرنا لازمی ہوگا، یعنی واجب ہوگا، اگر وہاں کوئی سکتہ نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ اور ناظرین، سکتہ جائز کا مطلب ہے کہ اگر یہاں کوئی سکتہ کرتا ہے تو ثواب ہے، لیکن اگر کوئی انسان سکتہ جائز نہیں کرتا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہاں کہاں سکتہ واجب ہوگا اور کہاں پر سکتہ جائز ہوگا۔ تو ناظرین، پورے قرآن پاک میں 4 مقامات ایسے ہیں جہاں سکتہ واجب ہوگا، اور اس کے علاوہ باقی جہاں کہیں بھی سکتہ آئے گا وہ سکتہ جائز ہوگا، لہٰذا ان 4 مقامات کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں تاکہ تلاوت کے دوران غلطی سے بچا جا سکے۔ تو ناظرین، یہ وہ 4 مقامات ہیں جہاں سکتہ واجب ہوگا اور یہاں ہر حالت میں سکتہ کرنا لازمی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر سکتہ لکھا آئے گا، وہ سکتہ جائز ہوگا، یعنی اگر وہاں کوئی سکتہ کرے گا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے سکتہ نہیں کرے گا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کر سکتہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ سکتہ جائز بھی کرنا افضل ہے۔ تو ناظرین، اب ہم بات کریں گے وقفہ کی۔ وقفہ کسے کہتے ہیں؟ وقفہ کا مطلب ہے لمبا سکتہ کرنا، یعنی یہاں بھی سکتہ کی طرح خاموش رہنا ہے اور سانس نہیں توڑنا، لیکن یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ دیر تک خاموش رہنا ہے، جیسے یہ آیت میں وقفہ لکھا آیا ہے تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ اور اگر یہاں پر سکتہ ہوتا تو اسے پھر ایسے پڑھنا تھا، مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، یعنی وقفہ میں زیادہ دیر رکنا ہے اور سکتہ میں تھوڑا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ سکتہ میں 1 سیکنڈ تک خاموش رہنا ہے اور وقفہ میں 2 سے 3 سیکنڈ تک خاموش رہیں گے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سکتہ اور وقفہ میں فرق کرنا اور ان کو پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔